کہ جس زمانے میں ہمارے استاد پطرس بخاری ہمیں یہاں چھوڑ کر گورنمنٹ کالج میں چلے گئے تھے UNO میں، اور وہ نیو یارک میں رہتے تھے، تو جس علاقے میں یا جس بڑے فلیٹ میں یا جس ایمبینس جس جگہ پر وہ تھے، وہاں پر استاد مکرم بتاتے ہیں کہ رات کے 2 بجے مجھے فون آیا اور بڑی غصے کی آواز میں کوئی خاتون بول رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ look here, your dog has been barking continuously for the last half an hour. وہ آپ کا کتا مسلسل آدھے گھنٹے سے بھونک رہا ہے اور اس نے ہماری زندگی عذاب میں ڈال دی ہے۔ میرے بچے اور میرا شوہر جو ہیں وہ بے چین ہو کر چارپائی پر بیٹھے اور اس کی آواز بند نہیں ہوتی، یہ کیا نسل؟ تو بخاری صاحب نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میرا کتا اس طرح سے بہیو کر رہا ہے، لیکن میں اب کیا کروں، میں مجبور۔ تو اس نے ٹیلی فون بند کر دیا، بینک کر دیا، غصے ہو گئی۔ تو بخاری صاحب نے، ان کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تفنن تھا، اگلے روز رات ہی کے 2 بجے ٹیلی فون کر کے اس خاتون کو جگایا اور کہا کہ محترمہ میرے پاس کوئی کتا نہیں، مجھے کتوں سے شدید نفرت ہے، کل رات جو کتا بھونکا تھا وہ میرا نہیں تھا، گڈ بائی۔ یعنی یہ انہوں نے حال کو کس طرح مستقبل کے ساتھ جوڑا، یا میں یہ کہوں گا کہ ماضی کو مستقبل کے ساتھ جوڑا، یہ بخاری صاحب کا ہی کمال تھا۔ اور خواتین و حضرات، ایک بڑی عجیب و غریب بات جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، مجھے اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا، جلدی میں وہ بات بھی بتا دوں۔ جب میں اٹلی میں رہتا تھا، روم میں، تو روم میں ایک ہے فونتانا دی ٹریوی، ایک یہ فوارہ ہے جس میں لوگ پیسے پھینکتے ہیں کہ میں پھر بھی یہاں ہوں، منت مانتے ہیں کوئی کہ اللہ کرے میری منت پوری ہو۔ تو میں آ رہا تھا دفتر سے اپنی یونیورسٹی سے، تو راستے میں کھڑا کہ بہت سارے امریکن ٹورسٹ آئے ہوئے تھے، تو ایک بڈھا امریکن جو تھا وہ بھی پیسے اس میں پھینکے، تو اس کی بیوی ہنس کے کہنے لگی کہ جارج آئی ڈیڈنٹ تھنک یو ور سو سپرسٹیشس، میرا نہیں خیال تھا کہ تم اتنے دقیانوس اور اتنے وہ پرانی بات کو ماننے والے۔ تو اس نے کہا کہ تم تسلیم کرتے ہو کہ یہ باتیں پوری ہوتی؟ اس نے کہا لکھیے ڈیئر ہنی، یہ جو میری بات تھی وہ تو کب کی پوری ہو چکی جس کی میں نے آرزو کی تھی، اب تو میں اس کی قسطیں ادا کر رہا ہوں، یہ قسط پہ نہیں لیے۔ تو یہ اٹیچمنٹ کی اور محبت کی باتیں ہیں جو ہمارے یہاں پر رواج کم ہے۔ تو ہمارا ڈرائیور نہیں تھا، تو میری بہو وہ جاتی ہے درس سننے کی، کچھ ایسا ہے ان کا تھا۔ تو میں نے اسے کہا تم پریشان کیوں ہوتی، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، دن کے وقت تو میں اتنی سی گاڑی چلا لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ماموں آپ مجھے لے جائیں، بڑی مہربانی۔ جب میں لے گیا اس کو، اور جس مقام پر وہ بیٹھ کے خواتین درس لیتی ہیں، تو ظاہر ہے میں تو آگے نہیں جا سکتا تھا، میں نے اسے اتارا، تو میں نے درس دینے والی خاتون کا ایک عجیب اعلان سنا جو میں سمجھتا ہوں یہ مردوں کی قسمت میں تو نہیں، میں نے مردوں کے بڑے بڑے جلسے دیکھے، ان میں ایسی خوبصورت بات میں نہیں سنی۔ وہ بیوی اندر کہہ رہی تھی کہ اگر تم اے پیاری بچیوں اور بہنوں، اگر تم اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہو یا اپنے خاوند سے بات کر رہی ہو یا اپنی ماں کی بات سن رہی ہو اور ٹیلی فون کی گھنٹی بجے تو ٹیلی فون پر توجہ نہ دینا، کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ آپ نے اپنا وقت اس کو دیا، چاہے کتنی بھی گھنٹی کیوں نہ بجتی رہے، کوئی آئے گا سن لے گا۔ یہ بات میرے لیے بڑی نئی تھی، اور میں نے اپنے حلقہ احباب میں اپنے دوستوں یا لوگوں سے کبھی ایسی بات نہیں سنی تھی، لیکن میں اس خاتون کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوں اور اب تک خوش ہوں، اور اگر یہ بات ان بیویوں نے سمجھی ہے تو بے حد قیمتی بات ہے، اور غالباً اس سے قیمتی بات انہوں نے اس درس میں، اس روز کے درس میں اور کوئی نہیں دی ہے۔ اور میری کوتاہی، اللہ آپ کو
آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.